المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقره أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک مضبوط عمارت کا سا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا نہ خود اس پر ظلم اور زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی اس پر دست درازی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی آبرو بھی۔ یہ 2 حدیثیں پڑھی گئی ہے جو کہ کتاب المعاشرہ اور معاملات کے اندر آتی ہیں۔ یہ باب ہے اسلامی برادری کے باہمی تعلق اور برتاؤ کے بارے میں، اس کے بارے میں ہدایات کیا ہے۔ اسلامی برادری کسے کہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ان کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا، ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کا دین اور ان کا راستہ اختیار کیے، وہ قدرتی طور سے ایک جماعت اور امت بنتے جاتے ہیں۔ یہی دراصل اسلامی برادری کے لوگ کہتے ہیں، یعنی جو حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا اور ان کے دین کو قبول کیا، وہی لوگ دراصل کون ہیں؟ اسلامی برادری کے لوگ۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ وہی لوگ اپنے وقت کے نبی کے رفیق بھی رہے اور مددگار بھی رہے۔ تو جب نبی اور رسول دنیا سے چلے گئے
اب وہی لوگ نبوت کے کام کو انجام دینے والے کب تک بنے؟ قیامت تک. یعنی اسلامی برادری ہی کے لوگ نیابت نبوت، یعنی نبیوں کی نیابت اور ان کی ذمہ داری کن کے اوپر آتی ہے؟ اسلامی برادری کے لوگوں پر آتی ہے. اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ان اسلامی برادریوں کو کچھ ہدایات دی ہیں، کیونکہ اگر یہ آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہوں، آپس میں دل ان کے پھٹے ہوئے ہوں، اتحاد اور اتفاق کے بجائے کچھ اور ان کے دلوں میں ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ محدث نظام فرماتے ہیں یہی جنگ تک جو ہے یہ چیز لے کر جاتی ہے کہ جب اسلام کے ماننے والوں کے دل بٹے ہوئے ہوں، پھٹے ہوئے ہوں، آپس میں متحد نہ ہوں، تو پھر کیا ہوں گے؟ یہی لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے. اس کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کچھ ہدایات اور کچھ تعلیمات دی ہے. وہ ہدایات ان 2 حدیثوں کے اندر ذکر ہے. پہلی حدیث صحیح اور بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے بتلایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک عمارت جیسا ہوتا ہے. عمارت یعنی بلڈنگ، کہ بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کیا رکھتا ہے؟ مضبوط رکھتا ہے. بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کیا رکھتا ہے؟ مضبوط رکھتا ہے. جیسے بلڈنگ کے اندر اینٹیں ہیں، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط بناتی ہے. تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ جس طرح عمارت کی اینٹیں باہم مل کر قلعہ بن جاتی ہیں، اسی طریقے سے امت مسلمہ بھی ایک قلعہ ہے. ہر مسلمان اس کی ایک ایک اینٹ ہے، ان میں باہم وہی تعلق ہونا چاہیے جو قلعے کی ایک اینٹ کا دوسری اینٹ سے ہوتا ہے. کتنی عجیب و غریب مثال دے کر حضور نے امت کو بتلایا کہ دیکھو آپس میں نا اتفاقی بہت خراب چیز ہے. جیسے ایک اینٹ کے نکال دینے سے عمارت منہدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اسی طریقے سے مسلمان اگر بٹ جائے، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہ ہو، تو پھر امت مسلمہ کا شیرازہ دکھ جاتا ہے، کوئی پاور نہیں. کتنی عظیم بات حضور نے بتلایا. اور اس کو بتلانے کے لیے حضور نے اور بھی اچھی طرح مثال دے کر حضور نے بتایا، دونوں آپس کے ہاتھوں کو حضور نے آپس میں ملایا. ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر حضور نے دکھایا اور فرمایا کہ مسلمانوں کے مختلف افراد اور طبقوں کو باہم پیوستہ ہو کر اس طرح امت واحدہ بن کر رہنا چاہیے جس طرح الگ الگ 2 ہاتھوں کی یہ انگلیاں ایک دوسرے سے پیوست اور مل کر ایک حلقہ اور ایک وجود گویا کہ بن گیا. اس طرح سے مسلمان آپس میں مل کر رہے، یہی امت واحدہ بن کر رہے گی، تو پھر ان کے اندر طاقت ہوگی. ایک ہاتھ کے مقابلے میں ایک ہاتھ کے اندر اتنی طاقت اور دوسرے ہاتھ کے اندر دوسری طاقت، اگر یہی دونوں ہاتھ مل کر کسی چیز کو اٹھانا چاہے تو آرام کے ساتھ اٹھا سکتا ہے. یہی بتایا کہ اگر امت مسلمہ مل کر رہیں گی، بٹ کر نہیں، مل کر رہیں گی، تو پھر بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتی. بڑی عظیم مثال دے کر حضور نے امت کو بتائی ہے. تو معلوم یہ ہوا مسلمان آپس میں مل کر رہے. اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے یہاں تک بتایا کہ المؤمن کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ سب مسلمان ایک شخص واحد کی طرح ہے، اگر اس کی ایک آنکھ دکھے تو اس کا سارا جسم
دکھ محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں محدث نظام نے فرمایا پوری امت مسلمہ گویا ایک جسم و جان والا ہے، ایک جسم و جان والا گویا کہ پوری امت مسلم۔ اب الگ الگ جو یہ مسلمان ہیں گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کے جسم میں ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، یہ سب ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر مسلمان میں کہیں پھوٹ ہے تو سارے مسلمان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان میں کہیں کمی ہے تو ایک دوسرے مسلمان کو اس تکلیف اور اس کمی کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ جسم میں اگر کہیں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں مسلمان کسی تکلیف میں ہو تو سارے مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی تکلیف میں کیسے دور کروں، ہر وقت جو ہے کوشش میں لگا رہنا چاہیے۔ محدث نظام نے فرمایا اگر مسلمان اگر اس کو کوئی محسوس نہ کرے کہ کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو تکلیف میں رہنے دو، اگر مسلمان سوچتے رہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کچھ بھی کوشش نہ کرے تو محدث نظام فرمایا کہ وہ ایمان اور اسلام کا جو مدعی ہے وہ اسلام سے خالی ہے، گویا کہ وہ ایمان کی روح اور حقیقت اور اس کی برکت سے محروم ہے، جس کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کا اگر احساس دوسرے مسلمان کو نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان کی روح ابھی نہیں ہے، ایمان کی برکات سے ابھی وہ محروم ہے۔ تو بہت اہم بات حضور نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ دوسری حدیث جو پڑھی گئی ہے وہ بھی مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا نہ خود اس پر ظلم و زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے۔ کیا مطلب؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جب بھائی ہے تو اب خود بھی ایک مسلمان کو تکلیف کسی بھی حالت میں نہ پہنچائے، نہ اس پر زیادتی کرے، اور نہ خود دیکھے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے رہا خود بھی برداشت نہ کرے، بلکہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرے، اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو بے یار مددگار نہ چھوڑے جس پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات بتائی کہ کسی بھی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ ایک مسلمان ہے، اعمال اگرچہ اس کے کمزور ہیں، تو اس کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے منع فرما۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تقویٰ کہاں ہے۔ حضور نے فرمایا تقویٰ التقویٰ ہاں ہونا، 3 مرتبہ اشارہ کر کے حضور نے فرمایا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثًا مِرَارٍ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے سینے مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ ایک مسلمان جس مسلمان کے بارے میں تو اس کے بارے میں غلط خیال کر رہا، تجھے معلوم نہیں کہ تقویٰ کہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تجھے کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ کیا پتا وہ اللہ کی نظر میں مکرم ہو، اس لیے کہ تقویٰ ظاہر چیز کا نام نہیں ہے، تقویٰ باطنی چیز کا نام ہے۔ کیا پتا وہ اللہ کے دربار میں راتوں کو اٹھ کر گر گڑا کر اللہ کو منا لیتا ہو، اسی لیے منع فرمایا۔ کوئی غلط کام میں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ تقویٰ ایک باطنی چیز کا نام ہے۔ اور حضور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز اور قابل اکرام وہ ہے جس میں تقوی زیادہ. تقوی در حقیقت خدا کے خوف اور محاسبہ آخرت کا نام، یعنی آخرت کا ہر وقت اس کو لگا رہتا ہے فکر، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. اور اسی طریقے سے حضور نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دوسرے کی مال پر دست درازی نہ کرے. ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان کا مال اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی آبرو بھی اس کے لیے حرام ہے. یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال ہڑپ کرے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا خون کرے. کسی کو مارنا، خون کرنا بھی حرام ہے، اس کا مال بھی لینا حرام ہے، اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ بھی حرام ہے. آج اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت سے بھی کھلواڑ کرتے ہیں. حقارت کی نظر سے دیکھنا تو عام ہو گیا ہے. کوئی ادھر سے گزرا، بس ہم جو ہے سمجھ لیتے ہیں یہ تو بد عمل انسان، ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ بہت خراب چیز ہے. اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اس سے حفاظت کرے. بہت اہم باتیں حضور نے ان احادیث میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب